السلام علیکم۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں خوش آمدید۔ مسلم سائنٹسٹ لیب کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو مسلم سائنٹسٹ لیب چینل کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا اور آپ کو وہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی جو اس چینل میں شامل کی جائیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود لال رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا دیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی والے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوری مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں مسلم سائنٹسٹ لیب کا تعارف۔ نامور مسلم سائنسدانوں نے علم و دانش کے اسلامی دور میں جو 7ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، سائنس کی مختلف شاخوں میں جو شاندار علمی خدمات سر انجام دی ہیں، ان سے ہمارے زمانے کے طلباء اور دیگر شائقین علم بہت کم واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی تاریخ اور سائنسدانوں کے سوانح حیات پر جو کتابیں مغربی مصنفوں کی لکھی ہوئی ان کے زیر مطالعہ آتی ہیں، ان میں محض گنتی کے چند نام مسلم سائنسدانوں کے ہوتے ہیں اور پھر ان کے حالات اتنے اختصار کے ساتھ دیے جاتے ہیں، اگر انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان سے چند صفحوں کا رسالہ بھی مشکل سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لندن کے ایک اشاعتی ادارے چیمبرز نے، جن کی انگریزی لغات چیمبرز ڈکشنری پر بہت مشہور ہے، دنیا کے قدیم و جدید سائنسدانوں کے حالات زندگی پر ایک کتاب لغات مشاہیر سائنس یعنی ڈکشنری آف سائنٹسٹ شائع کی ہے، جس میں 1300 سے زائد سائنسدانوں کے نام آئے ہیں، مگر ان 1300 میں مسلمان صرف 6 ہیں۔ انگریزی میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام بڑی مارکۃ الآراء تصانیف ہیں، مگر ان میں بھی مسلم دور کے کم و بیش 100 سائنسدانوں میں سے 20-25 سے زیادہ کے حالات نہیں ہیں، اور یہ حالات بھی نہایت مجمل طور پر دیے گئے ہیں۔ انگریز مصنفوں میں سارٹن واحد شخص ہے جس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف تاریخ سائنس میں مسلمان سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کا ذکر کیا ہے اور ان کی تصنیفات کے نام گنوائے ہیں، مگر اس نے بھی جو حالات ان مسلمان سائنسدانوں کے قلم بند کیے ہیں وہ بالعموم 2 یا 3 پیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم ان یورپی مصنفوں کو اس بات پر مطعون نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مسلم سائنسدانوں کے حالات لکھنے کا حق پورے طور پر ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ کام اصل میں تو خود مسلمان مصنفوں کا تھا، مگر ان مسلمان اہل قلم کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر جتنی کتابیں پہلے عربی میں اور پھر فارسی اور پھر اردو میں لکھی ہیں، وہ زیادہ تر طبیبوں، منجموں اور فلسفیوں کی حکایات پر مشتمل ہیں، اور اگر ان میں علمی مباحث کہیں آتے بھی ہیں تو وہ صرف طب اور فلسفے سے متعلق ہوتے ہیں۔ سائنس کی مشہور شاخوں مثلا ریاضی، علم فلکیات، کیمیا، طبیعیات اور حیوانات پر مسلمانوں نے جو شاندار کام کیا ہے، ان کتابوں میں اس کی کوئی تفصیل سائنسی انداز میں لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اسی فرگزاشت سے عوام میں یہ غلط تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اسلامی دور کے علماء کی تحقیقات کا میدان صرف طب اور فلسفے تک محدود تھا، سائنس کی دیگر شاخوں میں انہوں نے بہت تھوڑا کام کیا تھا، حالانکہ یہ خیال اصلیت سے کوسوں دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ریاضی کی کتابوں میں بے شمار ایسے کلیے ہیں جو مسلم ریاضی دانوں کی کاوش فکر کا نتیجہ ہیں، مگر چونکہ وہ ہمارے انگریزی طرز تحریر میں آتے ہیں، اس لیے ہمارے طلباء اور اساتذہ ان کو مغربی مصنفوں کا کارنامہ سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح علم فلکیات کی بہت سی دریافتیں ایسی ہیں جن سے اہل عالم کو پہلی بار مسلم فلکیات دانوں نے روشناس کیا تھا، مگر ہم ان کے انکشاف کا صحرا مغربی ماہرین فلکیات کے سر باندھ دیتے ہیں۔ فزکس یعنی طبیعیات کے متعلق تو یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خالص مغربی دور کی سائنس ہے، حالانکہ طبیعیات کی ایک مشکل اور پیچیدہ شاخ آپٹکس یعنی نور پر دنیا کی پہلی ضخیم اور معیاری کتاب اسلامی دور کے ایک نامور سائنسدان کے قلم کی مرہون منت ہے۔ اس وقت مسلم دنیا کو مسلمان سائنسدانوں کی کاوشوں اور ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں بتانے کی نہایت اشد ضرورت تھی، اسی لیے مسلم سائنٹسٹ لیب چینل کو بنایا گیا ہے اور اس میں مسلمان سائنسدانوں کے حالات و واقعات، ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا جائے گا، اور جو آج کی دنیا میں ہم ٹیکنالوجی اور سائنس اور میڈیکل سائنس، اس میں جو ان کا حصہ ہے مسلمان سائنسدانوں کا اور بڑا حصہ ہے، اس کو واضح کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں انشاءاللہ تعالی 100 سے زائد مسلمان نامور سائنسدانوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ہر سائنسدان کے تذکرے میں پہلے اس کے سوانح حیات کے بارے میں بتایا جائے گا اور پھر اس کے کارناموں کی تفصیلات کو بھی واضح کیا جائے گا، جس میں تاریخی دور کے سائنسدان کی زندگی کیسی گزری اور ان کا پس منظر بھی مختصر الفاظ میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے آخر میں اسلامی دور میں جو سائنسی تصانیف اور مغربی زبانوں میں ان کے تراجم کیے گئے، ان کے متعلق بھی تھوڑی سی معلومات فراہم کی جائے گی۔ یہ تصانیف
تصانیف جن میں سے بعض زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور باقی قلمی صورت میں مشرق و مغرب کے کتب خانوں میں موجود ہیں، اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ ان کے مصنف حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے عظیم سائنسدان تھے۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں اسلامی دور کے مسلمان سائنسدانوں کے تذکرے میں 2 یا 3 نام ایسے اشخاص کے بھی آئیں گے جو مذہبی طور پر تو غیر مسلم تھے اور آخر تک غیر مسلمان ہی رہے، لیکن یہ لوگ اسلامی دور کی پیداوار تھے۔ وہ اسلامی سلطنت کے ساتھ منسلک رہے، ان کی عمر اسلامی بادشاہوں کی سرپرستی میں گزری اور انہوں نے اسلامی زبان یعنی عربی کو اپنی تصنیفات کے لیے ذریعہ بنایا۔ اس لیے مذہباً غیر مسلم ہونے کے باوجود علمی دنیا میں وہ مسلمان سائنسدانوں ہی کی صف میں شامل ہیں، اور اس وجہ سے ان کا تذکرہ بھی مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں آپ کو مسلمانوں کے عظیم کارناموں کے بارے میں اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ مشرقی زبانوں مثلا عربی، فارسی اور اردو میں چند کتابیں ایسی ہیں جن میں مسلمان سائنسدانوں کے نام درج ہیں اور ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلا بیان ہو چکا ہے کہ ان میں صرف مسلمان فلسفیوں یا مسلمان طبیبوں کے حالات درج ہیں، اور اگر بعض نامور مسلمان سائنسدانوں کا ذکر ان میں آ بھی جاتا ہے تو ان میں صرف وہی کارنامے دہرائے جاتے ہیں جو انہوں نے طب یا فلسفے میں انجام دیے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں سے متعلق مزید معلومات اور مسلمان سائنسدانوں کی حالات و واقعات، ان کے عظیم کارنامے اور آج کی جدید سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس اور جو آلات کار ہم استعمال کر رہے ہیں، مثلا موبائل فون، کیمرہ ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز جتنی بھی پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، اس میں مسلمان سائنسدانوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ تو مسلم سائنٹسٹ لیب چینل سے ان ٹچ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونانی دور کے عظیم 8 سائنسدانوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد دنیا کے مشہور ترین 100 سائنسدانوں کے عظیم کارناموں کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔